فضل بن رابی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ وہ خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ سفر حج کے دوران ان کے ساتھ تھے۔ واپس میں جب ان کا گزر کوفے کی جانب سے ہوا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر حضرت بہلول دانا کھڑے ہوئے ہیں اور چیخ مار کر رو رہی ہیں۔ فضل بن رابی جاتے ہیں حضرت بہلول دانا کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت ہارون رشید کی سواری کا گزر ہو رہا ہے، یہاں سے حضرت ہارون رشید گزریں گے، آپ خاموش ہو جائیں۔ حضرت بہلول دانا نے جب یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے۔ جب حضرت بہلول دانا کے پاس خلیفہ ہارون رشید کی سواری آئی تو حضرت بہلول دانا نے رشید سے کہا کہ اے بادشاہ، کیا میری بات آپ سنیں گے؟ تو حضرت ہارون رشید نے جب بہلول دانا کی یہ بات سنی کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے، حضرت ہارون رشید رک گئے۔ رکنے کے بعد حضرت بہلول دانا کی بات سننے لگی۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں کہ مجھے ایمن بن نعیل نے ایک حدیث سنائی۔ حضرت قدامہ عبداللہ بن عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وادی منع میں ایک سادے سے کجارے کے ساتھ دیکھا۔ نہ وہاں مرنا تھا، نہ وہاں ادھر ادھر ہونا تھا، اور نہ یہ کوئی کہنے والا تھا کہ تم ادھر ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ہارون رشید نے جب یہ بات سنی تو فضل بن رابی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور، یہ حضرت بہلول دانا ہے۔ حضرت ہارون رشید کہتے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے یہ حضرت بہلول دانا ہے۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ حضور آپ مجھے کچھ اور نصیحتیں کریں۔ حضرت بہلول دانا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تجھے دنیا کی تمام دولت دے دے، تجھے بادشاہت دے دے، کیا تجھے یہ نہیں معلوم تیری آخری منزل قبر ہے؟ اور کیا یہ تجھ پر مٹی نہ ڈالیں گے؟ جب حضرت ہارون رشید نے یہ بات سننے کے بعد وہ اور متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور مجھے کچھ اور نصیحتیں کریں۔ حضرت بہلول دانا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب عز و جل کسی شخص کو بڑا حسین و جمیل حسن و جمال دے اور کسی شخص کو بڑا مال و زر دے، اور وہ اپنے اس حسن و جمال سے اور اس مال و زر سے اگر کوئی گناہ نہیں کرتا تو رب عز و جل اس کو نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ جب حضرت ہارون رشید نے یہ بات سنی تو آپ سوچنے لگے کہ شاید لگتا ہے کہ حضرت بہلول دانا کو پیسوں کی کوئی ضرورت ہے۔ حضرت ہارون رشید کہنے لگے کہ حضور اگر آپ پر کسی کا قرضہ ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے، میں اس قرضے کو ادا کر دوں گا۔ حضرت بہلول دانا ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھ پر کسی کا کوئی قرضہ نہیں ہے، ہاں اگر تجھے قرضہ اتارنا ہے تو جا اور جا کر دیکھ کہ اور کوئی لوگ قرض میں کوئی مبتلا تو نہیں ہے، اور تو جا کر سب سے پہلے اپنا قرض ادا کر کہ جو رب عز و جل نے تجھے قرض عطا کیا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آج جو سورج نکل رہا ہے کل وہ تو سورج دیکھ پائے یا نہ دیکھ پائے۔ جو آج تو عبادت کر لے گا صرف وہی عبادت تیرے لیے کام آئے گی۔ کل کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کل کب کس کی سانس رک جائے، کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت ہارون رشید نے کہا کہ حضور میں آپ کے لیے کچھ رقم متعین کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا نے کہا کہ نہیں، جو رب عز و جل تجھے بادشاہت دینے پر قادر ہے اور تجھے رزق دینے پر قادر ہے، کیا وہ رب عز و جل مجھے رزق دینے پر قادر نہیں؟ بے شک وہ مجھے رزق دینے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت تجھے رزق عطا کرتا ہے، وہی مالک مجھے بھی رزق عطا کرتا ہے، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ تو دیکھیں جب اللہ والے رب عز و جل سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں تو انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ دوستو ہم لوگوں کو رب عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب ہماری سانس رک جائیں اور کب ہم کل کا سورج نہ دیکھ پائیں۔ انسان کو ایک لمحے کی بھی خبر نہیں ہے، لیکن ہم لوگ زندگی کی چیزوں میں ایسا مشغول ہو گئے ہیں، ایسا الجھ گئے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بالخصوصاً ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔